اشرف عباس صاحب. ہوا کیا باغ عالم میں چلی ہے، ہوا کیا باغ عالم میں چلی ہے، پریشاں پھول افسردہ کلی ہے، رگے گل میں چوبھے ہیں خار گلشن، رگے گل میں چوبھے ہیں خار گلشن، چھری بلبل کی گردن پر چلی ہے، ہوا ہے سبزے پابیدہ بیمار، چمن کی آج قسمت سو گئی، پریشاں ہو گئے سنبل کے گیسو، پریشاں ہو گئے سنبل کے گیسو، رخ نصری پہ حسرت چھا رہی ہے، گلاب سرخ کا چہرہ ہے اترا، رخ مہتاب پر بے رونقی ہے، نسیم گلستاں بھرتی ہے آہیں، نسیم گلستاں بھرتی ہے آہیں، مسلسل آج شبنم رو رہی ہے، بہاروں کے نشان سب مٹ گئے ہیں، خزائیوں باغ کے در پہ ہوئی ہے، نہ آئے گی بہار اب گلستاں میں، نہ آئے گی بہار اب گلستاں میں، ہر ایک کو نا امیدی ہو گئی ہے، صدا یہ دفعتاً بلبل کی آئی، صدا یہ دفعتاً بلبل کی آئی، یہ کیسی یاس اور افسردگی ہے، نہ ہو مایوس حق کی رحمتوں سے، کہ سب کا پالنے والا وہی ہے، کیا ہے اس نے پیدا ایک بشر کو، کیا ہے اس نے پیدا ایک بشر کو،
حیات نو وہ بخشے گا چمن کو، حیات نو وہ بخشے گا چمن کو، اسی سے اب ہماری لو لگی ہے۔ یہ مژدہ جاں فضا سن کر چمن میں خوشی کی لہر سی ایک آ گئی ہے۔ انا دل سے یہ تب سوسن نے پوچھا، بتا وہ کون سا ایسا ولی ہے، کہا یہ جھوم کر بلبل نے اس دم، کہا یہ جھوم کر بلبل نے اس دم، میرا مولا حسین ابن علی ہے، کہا یہ جھوم کر بلبل نے اس دم، میرا مولا حسین ابن علی ہے۔ زباں پر آ گیا یہ نام کس کا، کہ ساری بزم روشن ہو گئی ہے۔ پڑھیں صلی علی سب اہل محفل، پڑھیں صلی علی سب اہل محفل، ملائک کی صدا یہ آ رہی ہے۔ حسین ابن علی حق کا ولی ہے، حسین ابن علی حق کا ولی ہے، بنائے لا الہ جس سے پڑی ہے۔ حسین ابن علی فرزند زہرا، حسین ابن علی فرزند زہرا، خدا کی شان اور جان نبی ہے۔ حسین ابن علی ناز مشیت، حسین ابن علی ناز مشیت، غرور آدم و فخر نبی ہے۔ حیات جاوداں ہے موت جس کی، حیات جاوداں ہے موت جس کی، مثال لم یزل جو سرمدی ہے، وہ اس کا پے کرے خاکی کے جس میں علی کا زور ہے، قلب نبی ہے۔ جہاں میں وہ مشیت کی
طرف سے جہاں میں وہ مشیت کی طرف سے ملائک کو جواب آخری ہے. کمال صبر و استقلال اس کا حد امکان جہاں پر رک گئی ہے. مصائب میں سکون قلب ایسا مصائب میں سکون قلب ایسا جو ناز عقل و فخر آگہی ہے. بلاؤں میں وہ اس کی جنگ آخر جہاں نبض دو عالم رک گئی ہے. بلاؤں میں وہ اس کی جنگ آخر جہاں نبض دو عالم رک گئی ہے. یقین اپنی صداقت پر ہے ایسا یقین اپنی صداقت پر ہے ایسا کہ سب دنیا نظر سے گر گئی ہے. وہ اس کا سجدہ آخر زمین پر وہ اس کا سجدہ آخر زمین پر بنائے عرش جس سے تھم گئی ہے. بیاں کیا ہو سکے اوصاف شبیر بیاں کیا ہو سکے اوصاف شبیر. اسی پر مدح میں نے ختم کی ہے. کمالات بشر کی حد آخر کمالات بشر کی حد آخر جہاں تخلیق آ کر رک گئی ہے. کمالات بشر کی حد آخر جہاں تخلیق آ کر رک گئی ہے. تمنا ہے شہاب خستہ جاں کی تمنا ہے شہاب خستہ جاں کی. دعا کا آپ سب سے ملتجی ہے. زیارت سے مشرف ہو یہ آسی یہی اب دل میں ایک حسرت رہی ہے. ابھی صاحب سے کہ وہ اپنے افکار عالیہ سے محسوس فرمائیں. یہ آپ کا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال داعي المدحوات بارئ المسموكات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على أول العدد وصاحب الأبد الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ظلم عباد الله فقد خاصمه الله ومن خاصمه الله فقد أدهز حجته وليس شيء أدعى للتعجيل نقمته وتغيير نعمته من إقامة على ظلم، فإن الله يسمع دعوة المستهدين وهو للظالمين بالمرصاد. صلوات. آپ نے ایک بھرپور اور مکمل تقریر ابھی ہمارے مہمان خصوصی جنرل موسیٰ خان صاحب کی زبان سے سنی، اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک سپاہی ہیں اور سپاہیانہ انداز سے انہوں نے حالات کا جائزہ لیا ہے. میں قاصر ہوں اس سلسلے میں مزید گفتگو سے، اس لیے کہ جو کچھ ان کو کہنا تھا انہوں نے ہر مسئلے پر محیط ہو کر گفتگو کی، اور کوئی گنجائش ایسی نہیں ہے کہ پھر ان مسائل کو چھیڑا جائے جن مسائل پر وہ بول چکے ہیں. میں نے یہ چاہا ہے کہ آپ کے سامنے ایک جملہ امیر المومنین کا تلاوت کروں، اور یہ امیر المومنین کے اس خط کا جملہ ہے جو آپ نے مالک اشتر کے نام لکھا تھا، اور جس کا میں نے جب انگریزی ترجمہ کیا تھا تو آپ کے مہمان خصوصی نے یعنی جنرل موسیٰ نے اس کی ہزاروں کاپیاں آرمی میں تقسیم کی تھیں، اور جب وہ گورنر تھے تو انہوں نے سول اتھارٹیز کو وہ کاپیاں دی تھیں کہ علی کا نظام حکمرانی دنیا جانے، اور علی جس عدل کو قائم کرنا چاہتے ہیں اس سے دنیا واقف ہو. بہرحال اپنی حد تک وہ کوششیں یقیناً مشکور ہیں، کامیاب ہیں.
مختصر سا جغرافیہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مصر آج کا مصر نہیں تھا، بلکہ پورے بر اعظم افریقہ پر محیط تھا. پورے سواحل افریقہ، آج کا غربی افریقہ، شمالی افریقہ، مشرقی افریقہ، ان سب کو ملا کے مصر کہتے تھے. اور ان سب کے لیے آپ کے مولا نے صرف ایک شخص کو چن لیا تھا، مالک اشتر کو، اور اس کو گورنر بنا کے بھیجا تھا اور کہا تھا جاؤ اور جاتے جاتے میرا خط ساتھ لے جاؤ. تو یہ خط آج تک مصر میں مخطوطات میں محفوظ ہے. امیر المومنین کے قلم سے لکھا ہوا خط باقی ہے، اور اسی کو دیکھ کر اساتذہ جامع ازہر نے یہ کہا تھا کہ اس سے بہتر کوئی نظام حکمرانی نہیں ہو سکتا. دنیا دستور کی تلاش میں ہے. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا اپنے لیے ایک مناسب دستور ڈھونڈے. کانسٹیٹیوشن کی تعریف یہ ہے سیاست میں کہ کسی جغرافی مقام کے رہنے والے سب مل کر اپنے لیے ایک ایسا دستور بنائیں جس کی وہ خود پابندی پر مجبور ہو جائیں، اور اس کے بعد اس دستور کی بنیاد پر اپنی قانون سازی کو جاری کریں. بہرحال ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اچھا دستور بنے گا. آپ کی جلسگاہ میں آتے ہوئے ہم نے صدہا بینرز دیکھے اور ہم کو خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی کہ کتنے ایسے افکار، کتنے ایسے دماغ اس وقت مصروف ہیں جو اسلام کے دستور کی تیاری کر رہے ہیں. وہ دستور اب کسی عنوان سے ہو، تقسیم زر کے عنوان سے ہو، استحصال کو ختم کرنے کے عنوان سے ہو، غریب کو سہارا دینے کے عنوان سے ہو، مزدور کو سرمایہ دار پر تفوق دینے کے اعتبار سے ہو، وہ سارے غریب اور امیر کے فرق کو مٹا دینے کے عنوان سے ہو. بہرحال ایک نئے دستور کی آواز ہر طرف بلند ہو رہی ہے. اچھا ہے کہ یہ مسئلہ دستور کی حد تک رہ جائے، اس واسطے کہ اگر اس کے آگے کسی نے ترقی کی تو ایسا نہ ہو کہ ہر شخص یہ کہنے لگے کہ ہم ایک اسلام لانے والے ہیں، ایک نیا اسلام پیش کرنے والے ہیں، ہم ایک نیا دین پیش کرنے والے ہیں، ہم ایک نیا مذہب پیش کرنے والے ہیں. خدا کرے کہ بات دستور تک رہ جائے اور گفتگو دین تک نہ آئے. اس لیے کہ آج فکر آزاد ہے، آج دماغ آزاد ہے. کیا جب ہے کہ دستور کی باتیں کرتے کرتے کل کوئی یہ کہہ دے کہ یہ سارا 1400 سال پرانا ایک دقیانوسی نظام ہے، ہم ایک نیا نظام لائیں گے تو بڑی مجبوری ہو جائے گی. اس لیے کہ ہمارے پاس پھر کوئی اساس ہی باقی نہیں رہے گی، ہمارے پاس کوئی بنیاد ہی باقی نہ رہے گی. اس لیے ہم مبارکباد کے قابل سمجھتے ہیں ان تمام دماغوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہی کی بنیاد پر وہ کوئی دستور بنائیں اور ایسا دستور بنائیں جو ملت کے لیے قابل عمل ہو. میں نے اپنی تمہید ختم کر دی، مگر دستور کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ دستور کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ دستور کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں من ظلم عباد اللہ، جس نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا، فقط خاصمہ اللہ، اس نے خدا کو اپنا دشمن بنایا. اور جس نے خدا کو اپنا دشمن بنایا اس کی حجت ساقط ہو گئی.
دلیل اللہ کے سامنے نہیں لا سکتا. ارشاد فرماتے ہیں لیسا شیء ادعا لتعجیل نقمتہ و تغییر نعمتہ کہ کوئی شے نعمت الہی کو بدلنے والی، کوئی شے انسان کی بہتر زندگی کو تباہ کرنے والی نہیں ہے سوا ظلم کے. کہ نعمت الہی بدل جاتی ہے، بہتر زندگی بدل جاتی ہے جہاں کوئی ظلم پمائل ہو. اس لیے بنیاد اساسی دستور عدل ہے. بنیاد اساس اور اساس بنیاد دستور ہے. اساس بنیاد دستور عدل. تو ایسی منزل پر اس کو بنیاد کہیے، اساس کہیے، فاؤنڈیشن کہیے، آغاز کہیے، ابتدا کہیے، بلکہ کل دستور کہیے، وہ عدل ہے. وہ بالعدل قامت السماوات والارض، اور عدل ہی سے زمین و آسمان قائم ہے. عدل ہی سے زمین و آسمان قائم ہے. اور ادھر قرآن یہ کہتا ہے کہ خبردار لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. عدل کرو، یہی تقوی ہے. کسی قوم کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے، کسی طبقے کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے، کسی انسان کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے، کسی جماعت کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے. تم عدل کیے جاؤ. ذاتی دشمنیاں درمیان میں نہ آئے. ایسے موقع پر ایک نظام عدل کا قیام صحیح معنی میں اچھے دستور کی بنیاد ہے. اور بانیان جشن نے جو اعلان کیا وہ جشن ولادت باسعادت حسین ابن علی کے نام سے کیا. عجیب بات یہ ہے کہ شعبان کی 23 تاریخ کو تیسری شعبان کا جشن ہو رہا ہے. اس لیے یہ پورے مہینے پر محید بھی اگر ہو جاؤں تو حسین سے لے کے حجت تک ہر ایک عدل کے قیام کے لیے آپ کے امام زمانہ کے لیے ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. یہ آئیں گے تو زمین کو عدل و داد سے بھر دیں گے جیسے کہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. حسین کا قیام ظلم کے خلاف تھا، ظلم کے خلاف تھا، استبداد کے خلاف تھا. ایک نظام عدل حسین چاہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا وہ پہلا ہو یا آخر، سب کے سب ایک ہیں اپنی فکر میں. اس لیے سب عدل چاہتے ہیں، اس لیے کہ عدل اساس توحید ہے. توحید ثابت نہیں جب تک عدل نہ ہو. نظام کائنات نظام عدل ہے. زہرا کو زہرا کا مقام دیا، مریخ کو مریخ کا مقام دیا، مشتری کو مشتری کا مقام دیا، عطارد کو عطارد کا مقام دیا. آپ کے لیے ایک محل و موقع فراہم کیا، ہر ایک کے لیے ایک ایک جگہ دی. تو جس کو جس مقام پر چاہا رکھا اور اسی مقام پر رکھا جو اس چیز کے لیے مناسب تھا. اسی کو عدل کہتے ہیں. کائنات میں عدل تکوینی ہے، مذہب میں عدل تشریعی ہے. عدل کائنات میں عدل تکوینی ہے،
مذہب میں عدل تشریعی ہے، تو اگر دستور ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کے پابند ہیں، یا جو اپنے آپ کو دین اسلام کا پیرو سمجھتے ہیں، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مملکت ہی اس لیے حاصل کی تھی کہ اسلام کا پرچار کریں گے، تو دستور اسلامی ہوگا، اسلامی ہوگا، مگر وہ کون سا اسلام ہوگا، وہ کون سا اسلام ہوگا، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہوگی۔ اس کی اساس کیا ہے، سلوگن کیا ہے، نعرہ کیا ہے، نعرہ کیا ہے؟ یہ نعرہ نہیں ہے کہ استحصال سے بچا لیں گے، یہ نعرہ نہیں ہے کہ فقیر اور امیر کے فرق کو مٹا دیں گے، یہ نعرہ نہیں ہے کہ تخت و تاج کسی کا چھین لیں گے، یہ نعرہ نہیں ہے کہ کسی کی صلاحیتوں کو لوٹ لیں گے، نہیں۔ اسلام کا اگر دستور ہے تو ایک نعرہ، اور وہ یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس بڑا وہی ہے جو متقی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہے جو متقی ہو۔ دولت مند مکرم نہیں ہے، یا فقیر مکرم نہیں ہے، ملازم فرما رہے دونوں ضدوں کو۔ سرمایہ دار مکرم نہیں ہے، فاقہ کرنے والا مکرم نہیں ہے، سب کچھ لٹا دینے والا مکرم نہیں ہے، یا رعایا کی بہبود کا نعرہ لگانے والا مکرم نہیں ہے۔ پہلے تقویٰ کی منزل پر آؤ، پہلے تقویٰ کی منزل پر آؤ، متقی بنو، متقی بنو، پہلے اللہ سے ڈرو، دل میں خوف خدا پیدا کرو، اور یہی وہ منزل ہے کہ خطبہ شقشقیہ دیتے ہوئے جب علی نے اپنی تاریخ بتلائی کہ میں کیسے دور حکومت پر آیا، پہلے کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، اور اس کے بعد جب یہ کہا کہ جب میں آیا تو نکست طائفۃ، وہ مرقت طائفۃ، وہ قصت آخرون، کسی نے بیعت توڑ دی، کوئی مقابلے پر آیا، کوئی لڑنے کے لیے آیا، گویا انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد سورہ قصص کی آیت پر شقشقیہ کے خطبے کو ختم کیا، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اور نہ میری صحت اجازت دیتی ہے کہ میں کلام کو طویل کروں، مگر صرف آپ کو چاہتا ہوں یہ بتلاؤں کہ علی کے شقشقیہ کا خاتمہ تقویٰ، کہ یہ متقی کیوں نہیں بنتے۔ اب علی نے چن لیا گورنری کے لیے مصر کی، آپ نے سنا، علی نے چن لیا، تو یقیناً دولت مند کو نہیں چنا، یقیناً نعرہ لگانے والے کو نہیں چنا، بلکہ اس کو چنا جس کے تقویٰ پر علی کو بھروسہ تھا، جس کے تقویٰ پر علی کو بھروسہ تھا۔ جنرل صاحب اب آپ انگریزی میں یاد کرتے جائیں، میں عربی پڑھتا جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط جو مالک اشتر کو لکھا وہ یہ تھا، وَعْلَمْ يَا مالک، مالک جان لے، انی وجہتک الی بلاد قد جرت علیہا دول من عدل وجور، میں تجھ کو ان شہروں کی طرف بھیج رہا ہوں جہاں تجھ سے پہلے کبھی ظلم سے حکومت ہوئی، کبھی عدل سے۔
اب یہ جملوں کو دیکھ کے جائیے، وَإِنَّ النَّاسَ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ كَمَا كُنتَ تَنظُرُ فِي أُمُورِ الْوُلَاةِ مِنْ قَبْلُ، اور اب دنیا تجھے اسی طرح سے دیکھ رہی ہے جیسے تو حکومت پر آنے سے پہلے حکمرانوں کو دیکھا کرتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب جس کو یہ فکر و کرسی ہم کو ملے تو وہ یہی سوچ کے کرسی پر جائیں کہ جیسے ہم کرسی پر بیٹھنے والوں پر تنقید کر رہے تھے ویسی ہی تنقید ہم پر ہونے والی ہے۔ تو خط کو پہلے اس جملے سے شروع کیا کہ خبردار یہ سمجھ لینا اس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہ دنیا اسی طرح سے تجھ کو دیکھے گی جیسے تو ان لوگوں کو دیکھا کرتا تھا جو تجھ سے پہلے اس کرسی پر تھے۔ وہ یقولون فیک کما کنت تقول فیہم، اور وہی کہیں گے تیرے متعلق جیسا تو اپنے گزشتگان کے لیے کہتا تھا۔ وَلْيَكُنْ أَحَبُّ الزَّقَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، بس ایک بات یاد رکھ لینا، سب سے پہلے یہ طے کر لینا کہ عمل صالح تو بجا لائے گا اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ دیکھیے پہلا جملہ ایک والی کے لیے کہ تو عمل صالح بجا لائے گا، وہ اسی کا بتقوی اللہ۔ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لے اور اللہ سے ڈر، تقوی پیدا، اور اس کے بعد بے اختیار دوسرا جملہ یہ کہ مالک یہ یاد رکھنا کہ وَاشْعَرْ قَلْبَكَ لِلنَّاسِ بالرحمہ، اپنے دل میں شعور پیدا کر رعایا سے محبت کرنے کے لیے، رعایا سے بارحمت ہونے کے لیے شعور پیدا کر۔ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا زَارِيًا، رعایا کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن۔ تغتنم اکلہم، کہ کہیں ان کا مال تو نہ کھا جائے۔ دیکھیے 1400 برس پہلے کا دستور ہے، اور آج کی زندگی پھر آواز دے رہی ہے کہ ایک مرتبہ اس کو سامنے رکھیں۔ وَاشْعَرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، اپنے دل میں رحمت کا شعور پیدا کر، محبت کا شعور پیدا کر۔ اس کے بعد یہ جملہ آیا کہ خبردار جس نے بندوں پر ظلم کیا اس نے گویا عذاب الہی کو دعوت دی، اور خدا کے سامنے پھر کوئی حجت باقی نہ رہی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا مالک یہ بھی جان لے کہ وَاجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْهُمْ قِسْمًا، ان میں جو حاجت مند ہیں، جو کمزور ہیں، جو مساکین ہیں، جو بے روزگار ہیں، بھئی ان جملوں کو غور سے سنیے، میں پورا خط نہیں پڑھ رہا ہوں، جگہ جگہ سے اس کے اہم مقامات کو پڑھ رہا ہوں۔ وَاجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْهُمْ قِسْمًا مِنْ بَيْتِ مَالِكَ وَمِنْ غَلَّاتِ صَوَافِ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ، تیرے بیت المال میں ان لوگوں کا حق رہے جو حاجت مند ہیں، بے روزگار ہیں، جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ مسکین ہے، وہ مسکین ہے۔ اور پھر ان میں کا دور اور نزدیک مسکین تیرے نزدیک دونوں برابر ہوں، حصہ پانے میں دونوں برابر ہوں۔ وہ ذالک علی الولاۃ ثقیل، اور یہ کام گورنرز پر، یہ کام رولرز پر بڑا ثقیل ہے۔ وہ بڑا ثقیل کام ہے کہ وہ بے روزگاری کے مسئلے کو دور کریں۔ دیکھیے عجیب چیز ہے یہ، ان ایمپلائمنٹ کو دور کرنا ان لوگوں پہ بڑا ثقیل ہے۔ وَلَٰكِنْ يُخَفِّفُهُ اللَّهُ
علی اقوام طلب العاقبہ، لیکن خدا نے ان قوموں کے لیے اس کام کو آسان کر دیا ہے جو انجام کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت یورپ کے سارے ممالک میں بے روزگاری کا الاؤنس ہے۔ جس نے نوکری چھوڑ دی وہاں حکومت نے کہا کیوں چھوڑ دی؟ کہا صاحب یہ بیماری ہے یا یہ تکلیف ہے۔ کہا اچھا ہمارا الاؤنس یہ ہے۔ وہ آزاد قومیں یہ نہیں چاہتی کہ کوئی مسکین رہے۔ 19ویں رمضان کی رات کو جب ابن ملجم کی ضرب کے بعد آپ گھر آئے تو نہج البلاغہ کو دیکھیے، بے اختیار یہ جملے کہے کہ اے حسن و حسین اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ اللہ فی المساکین، ذرا مسکینوں کا خیال رکھنا، فشارکوہم فی معیشتکم، مسکینوں کو اپنی معیشت میں شامل کر لینا، یعنی تم جو ارن کرو، تم جو کماؤ، اگر تمہارا حق بھی ہے تو مزدور کا بھی حق ہے، مسکین کا بھی حق ہے، بے روزگار کا بھی حق ہے۔ اگر یہ نظام اقتصاد لایا جائے تو سوشیلزم تو اس کے سامنے پرے کا ہے۔ آپ مجھے سمجھنے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کے سامنے دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ اسلام کا نظام تقسیم زر اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے اگر اسلام کے نظام تقسیم زر کو دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ عثمان ابن حنیف کو لکھا کہ عثمان ابن حنیف قد بلغنی ان رجلا من اہل البصرۃ قد دعاک الی مادبۃ واسرعت الیہ، مجھے ابھی خبر ملی عثمان ابن حنیف کہ بصرے کے کسی آدمی نے تجھ کو دعوت دی اور تو دوڑ کے چلے گیا۔ مجھے حیرت ہے عثمان ابن حنیف کہ تو نے دعوت قبول کیسے کی اس ملک میں کہ غنیہم مدعو وعائلہم مدفوع، کہ اس کے دولت مند کو تو بلایا گیا تھا اور اس کے فقیر بھوکے مر رہے تھے۔ جہاں ڈنرز کو روک دیا جائے، جہاں لنچز کو روک دیا جائے، جہاں بڑے بڑے دعوتوں کو روک دیا جائے، وہاں آپ تقسیم زر کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں اسلام کے؟ اسلام کا نظام تقسیم زر بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے امام نے قد اکتفا من دنیاہ بتمرئی ومن طعمہ بقرصئی، تمہارے امام نے اس دنیا سے فقط 2 جو کی روٹیاں لی، 2 پیراہن لی۔ تو ارشاد فرمایا مالک اس بات کا خیال رکھنا کہ کبھی کسی منزل پر بھی مساکین محروم نہ رہیں۔ دیکھیے بے روزگاری کا مسئلہ، اس کا ارشاد فرمایا کہ وَاجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ قِسْمًا تُفَرِّغُ لَهُمْ شَخْصًا، اور کوئی ایک ہفتے میں ایسا دن ہو کہ جس میں تو عوام میں آ کے بیٹھ سکے۔ اب آپ نے دیکھا ایک ایک کے گھر پہ تو اب دنیا جا رہی ہے، اب اس کے بعد پھر کسی کی صورت بھی نظر نہیں آئے گی۔ ارشاد فرماتے ہیں اے مالک تو خود جلسہ عام میں بیٹھ۔ بھئی یہ جملوں کو اب دیکھیے، وَخُذْ عَنْهُمْ حُرَّاسَكَ وَشُرَطَكَ، اور اس مجمع سے دور کر دے پولیس کو، اس مجمع سے ہٹا دے فوج کو، حتی یکلمک متکلمہم غیر متتعتعن، تاکہ غریبوں کا بولنے والا بے خوف ہو کے شکایت کر سکے۔ دیکھا عوام سے دور بھاگنے کا نتیجہ ہمیشہ پریشانی ہے۔ اس کے بعد ہی کہا خبردار وَلَا تُطَوَّلَنَّ احتجابًا بِالْقَالِ، خبردار عوام سے پردے میں نہ بیٹھنا،
عوام سے چھپ کر پردے میں نہ بیٹھنا، اس لیے کہ ذالک قلت علم بالامور، کہ تجھے پتا ہی نہیں چلے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں رسوا ہوئی ہیں اس میں کہ سب کچھ چھپایا جاتا رہا اور یہ کہا جاتا رہا حضور آپ کے اقبال سے سب ٹھیک ہے، تباہی آ گئی۔ یہ علی کی اصطلاح میں احتجاب عن الخلق ہے۔ خبردار، پردے میں نہ بیٹھنا، سامنے آؤ، بھی بول، پوچھو کیا حال ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے۔ دو ہی باتیں ہیں نا، یا تم یہ کام نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہو، کر سکتے ہو فوراً کرو، نہیں کر سکتے تو اس کو سمجھاؤ کہ یہ وجوہات، مگر چھپ جانا اور برسوں اس کو دوڑانا اس کو نا امید کر دیتا ہے اور ظلم کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، ظلم کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے مالک ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا، ایاک والمسامحۃ باللہ والتشبہ بجبروتہ، تخت پہ بیٹھ کے کہیں اس کی عظمت سے نہ ٹکرانا، کہیں مالک کی کبریائی کی تشبیہ اختیار نہ کرنا۔ فإن اللہ یذل کل جبار ویہین کل مختال، اس لیے کہ خدا ہر جبار کو ذلیل کر دیتا ہے اور ہر سر اٹھانے والے کے سر کو جھکا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا، یعنی تشبہ نہ ہو جبروت میں، اس کی کبریائی میں۔ وَلَا تَقُولُنَّ إِنِّي عَامِرٌ مُعَمِّرٌ فَأُوتَى، اور خبردار کبھی یہ نہ کہنا میں ہوں حاکم، میں جو چاہوں گا کروں گا، میری اطاعت کی جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں ذالک ادغال فی القلب ومنحقۃ فی الدین، اس سے تیرا دین بھی جائے گا اور تیرے دل کی طاقت کمزور ہو جائے گی اگر تو یہ کہے گا جو چاہے میں کر سکتا ہوں۔ کتنا ڈرایا دیکھیے کہ خبردار تو یہ نہ کہنا کہ میں جو چاہوں گا کروں گا۔ اگر ابھی سے کوئی یہ آواز نکالنے لگے کہ ہم جو چاہیں کریں گے، ہم جو چاہیں کریں گے، تو وہ غلط ہے، اس لیے کہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے، نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے عجز بندگی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، زہد کے ساتھ قیام عادل کی کوشش کرو۔ تقریر ختم ہو رہی ہے، آخری جملہ وہ اسألک، وہ اسأل اللہ لک ولی بالشہادہ، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے اور مجھے دونوں کو شہادت نصیب کرے۔ یہ خط تقریباً 36 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جانے والوں کی نظر سے نہیں گزرا، یہ نہیں ہے کہ آنے والے اس سے غافل ہیں، جانتے سب ہیں، جانتے سب ہیں، مگر کیا کیا جائے کہ عمل کی منزل نے بہت پیچھے ڈھکیل دیا تھا، بہت پیچھے ڈھکیل دیا تھا۔ اس لیے قیام عادل سب سے بڑا سلوگن ہے، سب سے بڑا۔ ہم عدل چاہتے ہیں، عدل، انصاف چاہتے ہیں۔ آپ نے تو فرمایا انصاف اگر ہوگا تو بھوکے کو روٹی ملے گی، انصاف اگر ہوگا تو مسکین کو پریشانی سے بچایا جائے گا، انصاف اگر ہوگا تو تعلیم عام ہوگی، انصاف اگر ہوگا تو بیماروں کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں گی۔ پہلے انصاف کی تو بنا ڈالو، انصاف کی تو بنا ڈالو، عادل کی بنا رکھو۔ اس لیے میں جان رہا ہوں کہ اس مجمع میں میرے بہت سے دوست ہیں، ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور سے جانتا ہوں، اور وہ یقیناً بہت سے اپنے احباب کے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ جا کے اپنے احباب سے کہیں کہ اگر اب کسی کے گھر پہ جائیں تو کوئی اور نعرہ نہ لگائیں، بلکہ یہ کہیں ہم عادل قائم کریں۔
ہم عادل چاہتے یہ بہترین آواز ہوگی. یہ اور بات ہے کہ سارے کینڈیڈیٹس مل کے ایک ہی جملہ کہیں اچھا ہے. اس سے نہ شرماؤ کہ ان کی زبان اور ہماری زبان تو ایک ہو جائے گی. شرماؤ نہیں، حق ایک ہے. شرماؤ نہیں. ہم عادل چاہتے ہیں. وی وانٹ جسٹس، یونیورسل جسٹس، عالمینی عادل. نظام تکوین میں بھی، نظام تشریع میں بھی عادل ہی عادل ہے. آنکھوں کو آنکھوں کی جگہ دی، ناک کو ناک کا مقام دیا، گھٹنے اپنی جگہ پر آئے. اگر گھٹنے کی جگہ آنکھیں ہوتی اور اگر پیشانی کی جگہ ناک ہو جاتی تو نقشہ کیا ہوتا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے. نظام عادل جب بگڑتا ہے تو صورت بگڑتی ہے. نظام عادل جب بگڑتا ہے تو صورت بگڑتی ہے. اسی لیے ظالم کی صورت آخر میں پہچانی نہیں جاتی. ظالم کی صورت پہچانی نہیں جاتی. نظام عادل بگڑ گیا. مختصر سی تقریر تھی اور میں ایک مرتبہ پھر یہ چاہوں گا کہ تقریر کے بعد حضرات شعراء جن کو میں بڑے احترام کے ساتھ دیکھتا ہوں اپنا کلام سنائیں گے اور آپ ان کو سنیں. ان کا ایک ایک شعر میری پوری تقریر سے زیادہ وزن رکھتا ہے، اس لیے کہ اس شعر میں کیف ہوتا ہے اور چونکہ وہ کیف معصوم کو پسند ہے اس لیے میں ہمیشہ مداحوں کی قدر کرتا ہوں، مدح سرائی کی قدر کرتا ہوں. اس لیے اس نظام کو درہم و برہم نہ ہونے دیں. آخر میری تقریر کو ختم ہونا چاہیے کسی جملے پر نہ. تو آخری جملہ یہ ہے کہ دربار میں یزید کے شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی کو کیوں قتل کیا. شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ آل محمد کا گھر کیوں لوٹ لیا. شہزادی نے یہ نہیں کہا ہمارا حق کیوں چھین لیا. شہزادی نے صرف اتنا کہا آمین العادل ابن الطلقاء. کیوں؟ آزاد کردہ رسول کی اولاد یہ تیرا عادل ہے. آپ نے فرمایا آمین العادل ابن الطلقاء، یہ تیرا عادل ہے اے آزاد کردہ رسول کی اولاد. کس بات پہ حکومت ناز کرتی ہے؟ کس بات پہ اقتدار ناز کرتا ہے؟ اگر آل محمد سے کہیں بھی حکومت ہٹ جائے تو وہ آزاد کردگان رسول ہے. امین العادل ابن الطلقاء، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد کہ تیرا عدل ہے. تقدیروں کا ہراویرو وہی ماں وہ سوکک وہ بنات رسول اللہ سبایا. تیری بانیاں، تیری کنیزیں، تیری عورتیں پردے کے پیچھے بیٹھے اور رسول کی اولاد تیرے سامنے بے پردہ کھڑی ہو. امین العادل، یہ تیرا عادل ہے. وہ جملہ آج تک فضا میں گونج رہا ہے. وہ جملہ آج تک فضا میں گونج رہا ہے کہ یہ عادل ہے. اس کا جواب دربار نہ دے سکا سوا اس کے کہ سارے اہل دربار مڑ مڑ کے تشت طلا میں سر حسین کو دیکھنے لگے. عادل ہے، یہ عادل ہے. ہم ہر ایک کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں. ہم کو ہر ایک سے قلبی ربط ہے. ہم کسی کی کمی یا کسی کی زیادتی یا کسی ایک آگے بڑھنے والے کو کھینچنا یا کسی پیچھے ہٹنے والے کو آگے بڑھانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. مگر ہم صرف ایک خواہش رکھتے ہیں، ایک خواہش رکھتے ہیں اس جشن کے واسطے سے
صاحب کربلا کے واسطے سے اور صاحب غیبت کے واسطے سے کہ دنیا نظام عدل کی طرف آگے بڑھے، دنیا عدل کی کوشش کرے، اور اگر عدل قائم ہو جائے پھر سب کچھ ہے۔ بنیاد اگر عدل ہو تو سب کچھ ہے، ورنہ معلوم نہیں کیا ہنگامہ ہو۔ اب رہ گیا یہ کہتے ہوئے آگے بڑھنا، اسپین تک گئے تھے، فلسطین تک گئے تھے، وسط یورپ میں چلے گئے تھے، تو اب ان باتوں کا وقت نہیں رہا، اب ان باتوں کا وقت نہیں رہا۔ جتنی جگہ قدرت نے آپ کو دی ہے اتنی ہی جگہ کو جنت بنا ڈالیے عادل سے۔ یہ فتوحات کا وقت نہیں ہے، یہ فتوحات کا وقت نہیں ہے، یہ فتح دل کا وقت ہے، یہ فتح دل کا وقت ہے۔ دین کو دنیا کے لیے استعمال نہ کیجیے، دین کو دنیا کے لیے استعمال نہ کیجیے، مذہب کو اپنے مسائل کے درمیان نہ لائیے۔ آپ نے اس لیے کہ 1001 تو پرابلمس ہیں، سمجھے آپ تعجب کریں گے، میں ایک آزاد خیال بولنے والا ہوں اور میں نے کبھی اپنی فکر کو زنجیر پہنانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اپنے مقصد سے نہیں ہٹتا، میں اپنے عنوان سے نہیں ہٹتا، میرا تسلسل فکر باقی ہے۔ ایک فکر کی انتہائی مخلص کیفیت یہ ہے کہ اس دور میں دین کا نام دنیا کے لیے نہ لائیے، عدل۔ جسٹس کیانی کو جب میں نے یہ رسالہ دیا تھا جنرل صاحب، تو جسٹس کیانی مسلسل تقریروں میں فقط علی کے اسی خط کا تذکرہ کرتے رہے ہیں، ان کی تقریریں تمام گواہ ہیں۔ وہ جج تھے، وہ قانون دان تھے، وہ جان رہے تھے کہ کیا کہا۔ تو اس طرح سے اب ہم وہ نظام لے کر آئیں گے، اب ہم یہ نظام لے کر آئیں گے، اب ہم اس طرح سے ماضی کو پلٹا دیں گے، تو حضور اس میں بڑی قباحتیں ہوں گی، بڑی قباحتیں ہوں گی۔ ماضی کا نظام آ جانے کے بعد پھر صدر کیسا رہے گا، صدر کیسا رہے گا، اس کو نماز جمعہ پڑھانا پڑے گی کہ نہیں، صبح کو نماز کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا کہ نہیں، اس کو پھر بارش و برود رہنا پڑے گا کہ نہیں، اس کو پھر حلال و حرام کی تفریق کرنی پڑے گی کہ نہیں۔ ہم وہ نظام لائیں گے تو یہ کہہ دینا تو آسان ہے، نہیں آئے گا وہ نظام، خواہ کہ وہ نظام بدنام ہو کے رہ جائے گا۔ آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ ارے خدا کے لیے بزرگوں کو تو اپنی جگہ پہ رکھو، ابھی تک بزرگوں کو درمیان میں نہ لاؤ، کیونکہ معلوم نہیں کیا صورت ہوگی۔ فقط ایک جملے کو لے کر چلو، وہ یہ کہ عادل چاہتے ہیں، عادل چاہتے ہیں، جہاں کہیں عادل ملے، جس مقام پر ہم کو عادل ملے ہم عادل چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں۔ انصاف ایسا کہ جہاں طاقتور کمزور پر ظلم نہ کرے، انصاف ایسا جہاں ضعیف قوی کے سامنے حیران نہ ہو، انصاف ایسا کہ شکایت کرنے والا شکایت کرنے میں محروم نہ رہ جائے، انصاف ایسا کہ جہاں ہر ایک یہ سمجھ لے کہ میرا حق محفوظ ہے، بس۔ اور کیا چاہتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں، بس چونکہ حق کا نام آیا اس لیے یہ آخری جملہ ہے، اور پھر دعا۔ ہمیشہ یاد رکھیے یہ 4-5 چیزیں ایک ہیں، یہ ان الفاظ کو یاد رکھیں گے آپ، حق، حسن، حق،
حسن، خیر، صدق، عدل. یعنی یہ کیوں ایک ہے؟ جہاں نسبتیں صحیح ہوں اس کو حسن کہتے ہیں. آنکھ سے ناک کی نسبت صحیح ہو، ناک سے رخسار کی نسبت صحیح ہو، رخسار سے گلے کی نسبت صحیح ہو تو حسین ہے. نسبتیں بگڑ جائیں حسن بگڑا، نسبتیں بگڑ جائیں عدل بگڑا، نسبتیں بگڑ جائیں صدق بدلا، نسبتیں بگڑ جائیں خیر بگڑا. اس لیے صدق و حسن و حق و خیر و عدل ایک ہی لفظ کے نام ہے کہ ہم